مجھے 70 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے مجھے 70 کروڑ دے دیے۔ رات کو ایک فرشتہ آئے گا، پیسے رکھ کے واپس چلا جائے گا۔ یا اللہ یا غنی یا رزاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد و ثنا کے لیے ہمیں اپنے بہت ہی پیارے ناموں سے متعارف کروایا ہے تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کر کے اس کے فضل سے اور اس کی رحمتوں کے حامل ہو سکیں۔ اسی طرح مختلف دنوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے اعداد و شمار کے مطابق وظائف کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی رحمت و برکت اور فضل کے ساتھ اس کو تلاش کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہوئے آپ کو آج ایک انتہائی اور مجرب اور طاقتور وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات کو اور تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے گا، آمین، اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، آمین۔ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق کا مسئلہ ہو، بے اولادی ہو، مکان کا مسئلہ ہو یا قرض کا مسئلہ ہو۔ یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ان کی زندگی بدل گئی، جتنی بڑی حاجت ہو، رزق کی، پیسوں کی، دولت کی۔ یہ وظیفہ پڑھ کے فوری طور پر غیبی طریقے سے غائبی دولت مل جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ وہ خاص وظیفہ ہے، وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا بندہ ایک مرتبہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو وہ بندہ، اس کی جیب، اس کا گھر، اس کی دکان، اس کی تجوری، چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو۔ اس کی جیب بھی بھری رہتی ہے، اس کی دکان بھی بھر جاتی ہے، اس کی الماری بھی بھر جاتی ہے، مکان کے مکان، گاڑیوں کی گاڑیاں لے کر تھک جاؤ گے، انشاءاللہ عز و جل دولت ختم نہیں ہوگی۔ محض ذاتی طور پر اگر چاہتے ہو کہ نصیب بدل جائیں، قسمت بدل جائے، پیسہ قسمت میں آ جائے، پیسہ جو ہے وہ آپ کا عاشق ہو جائے، دولت آپ کی عاشق ہو جائے، تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، یہ آسان سا وظیفہ اللہ پاک کے یہ نام کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ لینا زندگی بھر۔ اگر آپ کو پیسوں کی تنگی ہو تو پھر مجھے کہنا، کبھی بھی زندگی میں ایک دن کا یہ عمل ہے، کبھی بھی آپ چاہو کہ آپ پریشانی میں ہو، مالی مشکلات میں ہو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فوری طور پر آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ بڑی مشکل ہو، قرض داروں سے جکڑا ہوا بندہ ہو، قرض داروں نے پریشان کر دیا ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام بڑی سے بڑی حاجت کے لیے دعا مانگ لینا۔ قرضوں کا بوجھ ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، کیش رقم چاہیے ہو، بیماریوں کا علاج کروانا ہو، کوئی بھی ایسی بیماری ہو جسم کے اندر جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کوئی ایسا آپ کو ذہنی مسئلہ ہو، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ حل نہیں ہو سکتی، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ کے دیکھ لینا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہی، یہ آپ کو میں آزمودہ وظیفہ بتا رہی ہوں۔ کئی لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کئی بے اولاد لوگوں کو اولاد مل گئی، کئی لوگوں کو ذاتی مکان مل گئے، کئی لوگوں کو جاب مل گئی، کئی لوگوں کے کاروبار عروج پر پہنچ گئے، کئی لوگوں کے قرض اتر گئے، اور میں نے خود یہ وظیفہ کئی لوگوں کو بتلایا ہے۔ اپنی زندگی میں کئی ایسے میرے بہن بھائی تھے جو آپ لوگوں کی طرح پریشان تھے، بیچارے پریشانیوں میں اس طرح سے
سے گھیرے ہوئے تھے۔ کل تک جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا ان کی ایسی معجزاتی طور پر مدد ہوئی۔ یہ وظیفہ پڑھ کر انہوں نے دعا مانگی، جو مانگا ان کو مل گیا۔ اللہ پاک نے اس سے کہیں زیادہ بھی انہیں نوازا، اور جو وہ مانگتے یہ ان کو ملتا گیا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کو کس وقت پڑھنا ہے؟ اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل کی اجازت تمام بہن بھائیوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت عام ہے۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا۔ اب وظیفہ میرے بہنوں، میرے بھائیوں سمجھ لیجئے کہ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں، جس جگہ موجود ہوں، سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ جلد بازی میں اس کو مت کریں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بھاگم بھاگ میں یہاں وہاں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا۔ اطمینان سے سکون سے بیٹھ جانا ہے اور چپ چاپ یہ عمل کرنا ہے۔ کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ کو جو آسان سا آتا ہے وہ پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس درود پاک کی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھ لینے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بہن بھائیوں کے جو دعائیں ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ عز و جل۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود شریف کے فوراً بعد آپ کو یہ 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ ہے یا اللہ۔ یہ وظیفہ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ پہلی انگلی پر 3 مرتبہ، پھر اس کے برابر والی انگلی پہ 3 مرتبہ، پھر اس طرح آپ کو سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں پر 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تیسری انگلی پر بھی 3 مرتبہ اور آخری انگلی والی پہ بھی 3 مرتبہ، چوتھی اس پر 2 مرتبہ، تو 11 مرتبہ آپ سب سے پہلے آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا اللہ پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد تمام دوستوں ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں تعداد یاد رکھ سکتے ہیں تو زبانی پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگوں ہاتھ
پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو 9 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی تینوں انگلیوں پر 9 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلی انگلی پر 3 مرتبہ، اس کے برابر والی انگلی پر بھی 3 مرتبہ اور تیسری انگلی پر بھی 3 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 9 مرتبہ جب یا غنیو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اب میرے بہن بھائیوں، جو آخری وظیفہ ہے یا رزاقو، یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ آخری جو وظیفہ ہے یا رزاق، یہ بھی آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے۔ پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، آپ نے اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے، اور تیسری انگلی پر بھی اسی طرح 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو چوتھی انگلی ہے اس پر بھی 3 مرتبہ، یعنی 12 مرتبہ آپ کو یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ 12 مرتبہ جب یا رزاقو پڑھ لیں، اگر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ تعداد سمجھ میں نہیں آتی تو آپ زبانی بھی یہ وظائف پڑھ سکتے ہیں، یعنی 12 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ تو آخر میں آپ کو بالکل بھی آخر میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 7 مرتبہ آخر میں آپ کو استغفر اللہ پڑھ کر درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ ہمیشہ صدق دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرین کرام حدیث پاک پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو بھی دل میں ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا مجمع میں بہتر، یعنی فرشتوں کے مجموع میں جو معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے، وہی رب ہے، وہ جو سمندر کی گہرائیوں میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنی مسائل کے حل کی تکمیل کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اب آپ کو دعا جو مانگنی ہے، وہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے وہ مقصد آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آپ کی دعا مانگنی ہے، جو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہوں گی، اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور انسان کی زندگی میں خیر و برکت اور سکون آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں۔ اکثر کہتی ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں اربوں مانگتے ہیں، تو اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں، تاکہ
میں بھی آپ کو اچھی سے اچھی اور مزید اچھے وظائف بھیج سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو قبول و منظور